السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ختم نبوت کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج آپ حضرات کی خدمت میں یہ مضمون پیش کرنا ہے کہ مرزائیوں نے احادیث نبویہ سے کیسے استدلال کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے، پھر اس کا جواب کیا ہے۔ مختلف روایتوں میں سے ایک روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، فَإِنِّي آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ وَمَسْجِدِي آخِرُ الْمَسَاجِدِ۔ مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 446، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں آخری نبی ہوں اور میری مسجد آخری مسجد ہے۔ یہ روایت ہے۔ اسے پیش کر کے قادیانی کہتے ہیں کہ دیکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کو آخر المساجد فرمایا کہ آخری مسجد ہے میری مسجد، حالانکہ اس کے بعد بھی مسجدیں بن رہی ہیں۔ بالکل اسی طرح نبی علیہ السلام نے اپنے بارے میں فرمایا کہ میں خاتم الانبیاء ہوں۔ اس کے باوجود آپ کے بعد نبی بن سکتے ہیں، بن رہے ہیں، اور اسی سلسلے کا ایک نبی ہمارا مرزا قادیانی ہے۔ تو یہ تھا ان کا اپنا استدلال، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آخر المساجد کہنے کے باوجود مسجدیں بن رہے ہیں اور آخر المساجد ہونے پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ اسی طرح خاتم الانبیاء کہنے کے بعد نبی بن سکتے ہیں، بن رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ یہ استدلال ہے ان کا۔ ہماری طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ مسجد ایک کسبی چیز ہے، جس کا بنانا اور نہ بنانا بندے کے اختیار میں ہے۔ بندہ چاہے تو بنائے مسجد، نہ چاہے تو نہ بنائے، اس کے اختیار میں ہے۔ مگر نبوت ایک وہابی چیز ہے۔ وہابی چیز کا مطلب یہ ہے کہ من جانب اللہ وہ عطا ہوتی ہے۔ کسی کو نبی بنانا یا خود کا بن جانا مخلوق کے بس میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو نبی بنا دیا وہ بن گئے، اور یہ سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ختم ہو چکا۔ ٹھیک ہے، پھر رہی یہ بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کو آخر المساجد کیوں فرمایا؟ اس سلسلے میں ایک بات تو یہ ہے کہ مسجد نبوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آخری مسجد تھی۔ وفات سے پہلے آپ نے اس میں نمازیں ادا کی، اور اس کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں آپ کی وفات ہوئی۔ اس واسطے آخری مسجد فرمایا ہے، نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہوئے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ حدیث پاک میں خاتم المساجد سے مراد خاتم مساجد الانبیاء ہے، یعنی انبیاء کی مسجدوں میں آخری مسجد ہے۔ اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے اور کوئی مسجد نہیں بنائیں گے۔ چنانچہ دیلمی، ابن نجار، بزار وغیرہ محدثین نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ روایت کی ہے، انا خاتم الانبیاء و مسجدی خاتم مساجد الانبیاء۔ صاف صاف اس میں ذکر ہے، کنز العمال جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 270۔ تو اس میں صاف صاف ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ مسجدی خاتم مساجد الانبیاء، کہ میں خاتم الانبیاء ہوں اور میری مسجد انبیاء کی مساجد میں آخری مسجد ہے۔ دوسری بات، دوسرا استدلال مرزائیوں نے یہ کیا ہے کہ بعض کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ لو عاش ابراہیم لکان نبیا، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم
زندہ رہتے تو نبی ہوتے۔ اسی طرح بعض جگہوں پہ ہے، بعض احادیث میں لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ اسی طرح یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، اور جب وہ نازل ہوں گے تو ان کی نبوت ختم تو نہ ہوگی، نبی ہی تو رہیں گے وہ۔ یہ سب چیزیں پیش کر کے وہ کہتے ہیں کہ ان چیزوں کے ہوتے ہوئے کیسے کہا جا سکتا ہے کہ نبی کے بعد کوئی نبی نہیں۔ ایک طرف آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر ابراہیم زندہ ہوتے تو نبی ہوتے، ایک طرف فرما رہے ہیں کہ اگر میرے بعد نبوت چلتی تو عمر رضی اللہ عنہ اس کے نبی بنتے۔ بہرحال یہ بالکل بھونڈا استدلال ہے ان کا، اس میں کوئی طاقت نہیں ہے، کیونکہ پہلی دو روایتوں میں تو ایک امر کو فرض کیا گیا ہے کہ لو عاش ابراہیم، اسی طرح لو کان بعدی نبی، اگر ابراہیم زندہ ہوتے تو نبی بنتے، زندہ نہیں رہے نبی نہیں بنے، نبی نہیں بنے یہی تو ثابت ہوگا، نبی بننا کہاں ثابت ہوگا۔ اسی طرح لو کان بعدی نبی، اگر میرے بعد نبی کوئی ہوتے، نبوت کا سلسلہ چلتا تو عمر رضی اللہ عنہ نبی بنتے، نبوت کا سلسلہ نہیں چلا، عمر رضی اللہ عنہ نبی نہیں بنے، تو بالکل یہ ہماری دلیل ہے، ان کی نہیں ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کی احادیث متواتر ہیں، کوئی عالم اس کا منکر نہیں، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے انبیاء میں ہیں، نہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیدا ہوئے، اور نہ ان کو نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ملی، اس لیے ان کو ان کی آمد کا عقیدہ ختم نبوت کے خلاف نہیں ہے، اس سے ختم نبوت کے خلاف دلیل نہیں دی جا سکتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو قیامت کے قریب آئیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہو کر آئیں گے، وہ نہ اپنی اتباع کی دعوت دیں گے نہ اپنی پہلی شریعت کو نافذ کریں گے، بلکہ ان کی آمد اس بات کو اور پکا کر دے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اس لیے کہ دجال کو مارنا کسی امتی کے بس میں نہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کام کے لیے کسی اور نبی کو نہ بنائیں گے، نئے نبی کو، بلکہ انبیاء سابقین میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کو بھیج دیں گے دوبارہ۔ تو اس سے استدلال کرنا کہ ختم نبوت کا عقیدہ غلط ہے، یہ بالکل بھونڈی بات ہے، بھدی بات ہے، اس میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں احادیث اور قرآن کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، ختم نبوت کے عقیدے کے ساتھ تا دم حیات، تا دم آخر جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔